بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز قیامت کے دن اللہ پاک مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ تھے وہ مر چکے ہیں، ان کو اللہ پاک کیسے زندہ فرمائے گا، یہ سوال ہم سب کے ذہن میں آتا ہے، اور یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بھی آیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تو قیامت کے دن کس طرح لوگوں کو زندہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم کیا اس پر تیرا ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں میرے اللہ، میں بالکل اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے اور اللہ پاک کے خلیل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو ان سوالوں کے جوابات بھی دیتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے اور پیغمبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم تم 4 پرندوں کو پالو اور انہیں خوب کھلاؤ، انہیں اچھی طرح کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا لو، اور اپنے گرد و نواح کے پہاڑوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو۔ پھر جب تم ان پرندوں کو پکارو گے تو وہ پرندے تمہارے سامنے اس طرح زندہ ہوں گے اور تمہارے پاس آ جائیں گے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور اس طرح تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ کو پالا اور ایک کبوتر کو پالا، ایک گدھ کو پالا اور ایک مور کو پالا، اور ایک مدت تک ان کو خوب کھلا کر خوب ہلا ملا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا، پھر ان کا قیمہ بنا کر اطراف کے پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دور کھڑے ہو کر ان پرندوں کو آواز دی، اے مور، اے گدھ، اے مرغ، اے کبوتر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان پرندوں کو آواز دی تو پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا، اور ہر پرندے کا گوشت الگ الگ ہڈی میں تیار ہو کر 4 پرندے زندہ ہو گئے، اور وہ 4 پرندے بنا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور پھر ان کے سر ان کے اوپر جڑ گئے اور وہ دانہ چگنے لگے۔ پرندوں نے جب دانہ چگ لیا تو وہ اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردے کو زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا، اور ان کے دل کو اطمینان اور قرار مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں کچھ اس طرح فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے رب تو مجھے دکھا دے، تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو فرمایا، اچھا، 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ ہلا لے، اور پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دے، اور پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے ہوئے، اور یاد رکھ کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس واقعے کا ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا، تو یہ واقعہ ان کے لیے ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو پال کر ذبح کیا، اور پھر ان کا قیمہ بنا کر ان کا گوشت الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیا، اور پھر انہیں آواز لگائی، اور پھر وہ پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، اور پھر وہ دانہ چگنے لگے، اور پھر وہ بولیاں بھی بولنے لگے۔ بے شک ہمارا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ پیدا کر کے مارنے والا ہے اور مار کر پھر سے زندہ کرنے والا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوماتی واقعہ پسند آیا ہوگا۔